الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے سب پر نور کی اس محفل میں آج انشاءاللہ سورۃ فاطر کا چوتھا رکوع 27 نمبر آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ جل شانہ اپنی عظمت اور اپنی شان ذات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں انسان کے لیے رائے ہدایت ہے، اس کی عاقبت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اپنی ثنائی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے مشتِ خاک اپنی حیثیت کو دیکھ اور میری عظمت کو دیکھ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. کیا تو آسمانوں سے جو نزول ہو رہا ہے تیری طرف، سمندروں سے میں نے پانی کو اٹھایا اور گنگور گٹائیں تیری وہ خشک زمین جب تو ایک قطرے کے لیے ترس رہا تھا، تیری بنجر زمینوں کو ابر رحمت سے میں نے کس قدر سیراب کر دیا. یہ میری شان تھی اور میری قدرت تھی. انزل من السماء، آسمانوں سے نزول، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اس کے فرشتے، اس کے احکام، اور پھر آسمانوں سے اللہ جل شانہ کا حسن جمال ٹپک ٹپک. اے انسان، یہ ساری رنگینیاں تیری خدمت کے لیے، تیرے قیام اور طعام کے لیے، تیرے پھلنے پھولنے کے لیے. ہر لمحہ میں تجھ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اور ان کی حقیقتیں اور ان کا حسن و جمال نازل ہی کرتا رہتا، مگر تو ہمیشہ ناشکری کرتا رہتا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. یہ کالی بدڑیاں اور گنگور گٹائیں جب برسیں اس زمین پر جو خشک ہو چکی تھی، اس خشک زمین کے اندر سے میں نے تیرے لیے
اس قدر خزانے ابل کے رکھ دی، پھلوں اور پھولوں سے زمین کو میں نے بھر دیا تیرے لیے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا حسن ہے، ہر پھول کے اندر مختلف قسم کا حسن و جمال میں نے بھر کے رکھ دیا۔ ایسی گنگور گٹائیں برسی کہ زمین کے اندر سے فصلیں بہارا نمودار ہوئی۔ تیری شفا کے لیے، دعا کے لیے وہ بوٹیاں نمودار ہوں۔ تیرے قیام اور طعام کے لیے پھل پھول اور فصلیں بہارا نمودار ہوں۔ گویا میں نے زمین کو ان رنگینیوں سے بھر کے رکھ دیا جیسے موتی بکھرے ہوئے۔ یہ میری عظمت کا مظہر تھا، میری صنائی تھی، میری قدرتیں تھی۔ اے مشت خاک اپنی حیثیت بھی دیکھتا اور میری عظمت کی طرف بھی نگاہ کرتا، تاکہ انجام کار تیری عاقبت سمجھ جاتی۔ جس نے اللہ جل شان ہو کی عظمت اور اس کی صفات، اس کی رحمتوں اور برکتوں کا ادراک کیا، وہ اپنی منزل کو پا گیا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ ان فلک پوش پہاڑوں کی طرف نگاہ کر، تجھے میری عظمت کی رنگینیاں کا وہ منظر نظر آئے۔ ان چٹانوں کو کہیں میں نے سفیدیوں سے بھر دیا، کہیں سرخ کر دیا اور کہیں سیاہ کر دیا۔ پھلوں اور پھولوں سے ان کو میں نے بھر دیا اور ان سے چشمے ابل پڑے، اور ہر رنگ کے اور ہر نوعیت کے پرندے، اور تیری دعاؤں کے لیے جڑی بوٹیاں اور تیری شفا کے لیے چشمے رکھ دیے میں نے۔ یہ میری عظمت کی صنعت کاری تھی، وہ میری صنائی تھی۔ اس منظر کو دیکھتا جا اور اپنی عبرت کا سامان بناتا جا۔ اللہ جل شانہ حضرت انسان کے لیے وہ سامان جو اس مادی دنیا پہ بحث کرتا ہے اس کا بھی تذکرہ فرما ہے۔ یہ ابدی اور دائمی زندگی کے لیے اس کا کل اثاثہ ہے۔ در پردہ اپنی عظمت کی بات اللہ فرما رہے ہیں، اے انسان خیال کرنا
میری عظمت سے کہیں بچھڑ نہ جانا. یہ کائنات میں نے تیرے لیے سجا کے رکھ دی. جس نے میری عظمت اور میری کبریائی کو اور خوف خدا کو اور یاد الہی کو اپنے دل کے آئینے میں سجایا، تو یہ دنیا اس کے لیے میں نے اتنی حسین کر دی کہ ہر بوٹا پتا، ہر گل و لالا اور ہر پتی اور ہر اس کے اندر کا حسن و جمال کا نور اس انسان کے لیے سعادت مندی کا مظہر بن جاتا. اور جب کوئی میری عظمت کو ٹھکراتا ہے، یہی دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی. قدرت رب کی تھی، جاگیر رب کی تھی، کائنات رب کی تھی. کاش کہ میں اپنے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کر. یہ سلامتیوں کی دنیا تھی، یہ سکھ چین کی دنیا تھی. دنیا ایسا دسترخوان ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے سجایا تھا. اس میں سارے ذائقے بنائے، ساری رنگینیاں بھر دی. تیری ضروریات زندگی کے لیے ہر نو اقسام کی خوبیاں اور رنگینیاں تیرے سامنے کر دی. مگر تو نے اپنی ٹیڑھی چالوں سے اس دنیا میں فتنہ فساد برپا کے رکھ دیا. اس لیے کہ تو اس طرز حیات کو بھول گیا جو میرے پیغمبر لے کر آئے تھے. آسائش کی دنیا، سلامتی کی دنیا اور خیر و امن کے راستے چھوڑ کے تو نے دکھوں والی راستے اور تکلیفوں والے راستے اپنائے اور اپنے پہ بہت ظلم کر گیا. پس منظر اللہ تعالی اپنی شانیں اور اپنی عظمت بیان فرما رہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. اسی طرح میں نے جو جانور اور جو چوپائے تیری خدمت کے لیے بنائے، اور ہر ایک تیری خدمت کے لیے. جو چیز تجھے تکلیف دیتی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں وہ اپنی زہر سے ان کو مار دیتے. کسی کے لیے تو دوائی اور شفائی تیار کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خوراک کے طور پر تو ان کا گوشت استعمال کرتا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ اپنے طعام کے لیے تو ان کا دودھ استعمال کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ دور دراز کے سفروں پر ان کو سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے.
یہ سارے کے سارے تیری خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں. میں نے ان سب کو تیرا متی بنا کے رکھ دیا. کاش تو میری اطاعت نہیں کر سکا اور تو اپنے رب کا باغی ہو گیا. جس نے اپنے رب کی اطاعت قبول کی ساری کائنات اس کی متی ہو. یہی راز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. ساری مخلوق کو اللہ کے روبرو کھڑا کیا. جس نے اپنے رب کی معرفت اور عظمت کو پایا ساری کائنات دس بستہ اس کے سامنے. ایک لونڈی کی طرح ایک باندھی کی طرح کھڑی ہوئی اور کائنات کی ہر نعمت اس کی رحمتوں کے صدقے اس کے لیے رنگینیاں کر کے رکھ دی اللہ نے. اور جو بھٹک گیا جس نے اپنے رب کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا یہی کائنات یہی دنیا اس کی اپنی جان اور جسم بھی اس کے لیے تکلیفوں اور دکھوں کا باعث بنا. یہ وہ نغمہ تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کو پل پل سنایا گیا. ساری کائنات اسی پر معمور ہے. ہر ذرہ ہر پتا ہر بوٹا اللہ کی عظمت کی صداقت. ہر رگ و گوشے سے اللہ کی عظمت کی اذان نمودار ہو رہی. جب اللہ جل شانہ اپنی شانیں اور عظمتیں بیان کرتا ہے مشت خاک کو اپنی حیثیت سے آگاہی ہوتی ہے. جس رب کا میں محتاج ہوں میری ایک ایک سانس اس کی محتاج ہے. میں اپنے رب کا باغی نہیں ہو سکتا، یہ میرے بس میں نہیں. سرکشی اور بغاوت وہی کرتا ہے جس کی تار سینہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گئی اور دامان رحمت چھوٹ گیا. پھر وہ ان وحشتوں اور ہولاکیوں اور درندگیوں میں گر گیا. اللہ فرماتا ہے میری عظمتوں کو دیکھ، میری سوائی کو دیکھ، میری عطاؤں کو دیکھ، میری رحمتوں کو دیکھ، میری ان مہربانیوں کو دیکھ. بہر سو جس نے تجھے گھیر رکھا ہے. ہر ذرہ میرے لیے
ہدایت کا مظہر تھا. ہر ذرے کے اندر اللہ جل شانہ نے کتنے عالم سمو کے رکھ دی. ہر عالم میرے لیے سعادت مندی تھا. میری تخلیق میرے رب کی عظمت بیان کرنا تھا. اللہ نے مجھے صورت رحمان میں پیدا کیا تھا. میں اللہ جل شانہ کی شانوں کا مظہر تھا. کائنات مجھ سے درس لیتی ہے. کائنات روشنیاں مجھ سے لیتی ہیں. کائنات کو وہ سین راستے جو سلامتیوں کی طرف سے جا رہے ہیں وہ حضرت انسان سے مل رہے ہیں کہ اتنی حسین چیز اللہ نے تخلیق نہیں کی کہ اس کا سینہ گنجینہ رحمت ہے. اللہ جل شانہ نے اس کو اہل بنا دیا. اس کو قلب سلیم عطا فرمایا. ساری تاریکیوں اور باطلوں کو چیرتا پھاڑتا اللہ جل شانہ کو حسن جمال کی رازداریوں میں جا پہنچا. وہ نزول جو اللہ جل شانہ کی ذاتی حسن و جمال سے ہے اس کو وصول کرنا حضرت آدم کی اور ابن آدم کی اس کے حصے میں آیا اور کائنات کو تقسیم کرنا بھی اسی کے حصے میں آیا. میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں برساتے اور میں ساری کائنات کی مسیحائی کرتا ہوں. یہ جو ابر رحمت کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہ گنگور گٹائیں، یہ کالی بدڑیاں، یہ رم جم برستی برکھا واریں، یہ تیرے لیے تھی اور تو نے پیاسی مخلوق کو سیراب کرنا تھا. تو اپنا منصب جلیلہ بھول گیا. تیرے سر پہ تاجداری کا تاج رکھا ہوا ہے. تیری صبح آگاہی ہے ان عالموں کی جدھر اللہ کا نزول ہو رہا ہے. اور تیری شامیں ڈلتی ہیں اس کی یادوں کے ساتھ. تو گوہر مقصود تھا. تو گنجینہ رحمت تھا. تو نے اپنی جاگیر اور اپنی وراثت جو رب نے تجھے دی تھی اس ازلی دشمن کے کہنے سے اس ازلی وراثت سے تو محروم ہوا اور ذلیل و رسوا ہوا. اللہ فرما رہے ہیں کذالک انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اسی طرح انہی روانیوں کے ساتھ جو صاحب علم ہے، علم ہو صاحب علم کون ہے؟ اگر مادی دنیا کا سارا علم بھی تو حاصل کر لے تو سب سے بڑا جاہل ہے.
یہ تو تو نے معلومات اکٹھی کی ہیں ایک دوسرے سے چھیننے کی، چلاکیوں اور مکاریوں کی. کہیں بارود بنا رہا ہے، کہیں بارود پھٹا رہا ہے. خلق خدا کی پریشانیوں کے لیے، چھینا چھپٹی اور مکاریوں کے لیے. یہ علم ہے؟ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جس نے رب کی عظمت کو پایا، اپنی حیثیت کو پایا، اپنے انجام اور عاقبت کو پایا. میں حیران ہوں اس شخص پہ جو کہتے ہیں میرے پاس فلاں فلاں ڈگری بھی ہے، میں ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، وزیر اور سفیر بھی ہوں، اور ایوانوں میں رہتا ہوں. وہ سب سے بڑا جاہل ہے، وہ مرد ناداں ہے. اگر علم ہوتا تو وہ جھوٹ کیوں بولتا؟ جھوٹ کی زہر کی ادراک نہیں ہو سکا اس کو. اس جھوٹ کے اور اس حرام کو وہ کیوں پھر حرام خوریاں کرتا؟ وہ اپنے منصب کا غلط استعمال کیوں کرتا؟ وہ زمین پر اکڑ اکڑ کے کیوں چلتا؟ وہ تکبر کیوں کرتا؟ وہ جاہل ہے. ان ڈگریوں کو جلا دو. ڈگری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی ڈگری جو سارے پیغمبروں سے اور اللہ کے نزول سے اور اللہ کے حسن و جمال سے مجھے ملی ہے. میں نے اپنے رب کو پہچانا. ساری قوتیں، سارا غلبہ، ساری فتوحات، ساری تسخیریں اس لیے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا وہ کل حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ صاحب علم کون ہے؟ جس نے ان حقیقتوں کو پا لیا جو دائمی ہیں، جو ازلی ہیں، جن کو زوال نہیں ہے، جن کو جھول نہیں ہے. وہاں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صاحب علم، صاحب دانش و بینش اور اولو الالباب، ادھر کوئی تردد نہیں ہے، کوئی غم خوف نہیں ہے، کوئی خزن نہیں ہے. وہاں برکھا بہاریں ہیں، وہاں خوشی ہیں، دریچوں پہ دریچے کھیل رہے ہیں. یہ علم ہے جو مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دنیا کی اس مادی دنیا کو ناپنے تولنے کے سامان اور چھینا چھپنے کے سامان کتنے فرعون اور نمرود گزرے ہیں، کتنے ظالم جن کے پاس بڑی فوجیں تھی. وہ قد و قامت میں 90 فٹ کے تھے. جب اللہ کا عذاب آیا تو پٹکار پٹکار کے ان کو ہواؤں نے مارا اور صفحہ ہستی سے ہلاک کر دی. وہ صاحب علم نہیں تھے. بابا جی صاحب علم کون ہے؟ سن لو یہ جو قرآن میں فرما رہے. خشی اللہ جو خوف خدا سے لڑنا اور ترنا ہے، جس کا دل آئینہ ہے ان انوار و تجلیات کا. جس پر اللہ تعالی نے ہر شفاعت کو، ہر شفا کو، ہر فتوحات کو، ہر تسخیر کو سارے پردے اٹھا کے سامنے کر دیا.
وہ اللہ کی معرفت تھی جس کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا۔ میں اپنے آپ کو بھولا، اپنی تخلیق کو بھولا، اپنے رب کو بھولا۔ میں نے دکھوں کے راستے اختیار کر لیے، تکلیفوں کے راستے اختیار کر لیے، اپنے ماں باپ اور بچوں کو پریشان کیا، ساری کائنات کو مسخ کر کے رکھ دیا، فتنہ فساد ڈال دیا۔ یہ علم نہیں ہے۔ کیا ایسے ابلیس کے پاس تھوڑا علم ہے؟ میرے عزیز دوست، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ساری کائنات تجھے تعلیم دیتی ہے۔ جب تو بھٹک جاتا ہے اور جب تو ان رنگین اور حسین راستوں کو اپناتا ہے تو ساری کائنات کا تو امام ہوتا ہے اور تو درس و تدریس پوری کائنات کو کرتا ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی شان اور عظمتیں بیان کی کہ میری ثنائی اور عظمت کو اور کبریائی کو دیکھ، اور اپنے مشت خاک ہونے کو دیکھ، اپنی محتاجی کو دیکھ۔ کسی پہ صبح کا سورج طلوع نہ ہو سکا اگر اس کے رب کی اس پر مہربانی نہ ہوتی۔ اور ساری وہ مخلوق عالم وصال میں ہے جس پر اللہ کے کرم ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا۔ سکھ چین کی دنیا میں پہنچا، امر ہوا، زندہ جاوید ہوا، اور ساری کائنات کی شفاعت کا ذریعہ اور جہاں کا بقا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ خیر فرمائے، اللہ بھلائیاں فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی مہربانی اور رحمتوں کے صدقے راہ ہدایت نصیب فرمانا۔ بار اللہ اس قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی زیارت کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمانا۔